ہر سال کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل اور ایک ہر طرح ایک ہسٹری رہتی ہے اس کی، اور ایک الگ سی ایک کانٹروورسیز جنم لیتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، چیزیں اٹھتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے۔ میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو پورے پاکستان کے گھر گھر تک پہنچا دیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے 24 کروڑ لوگوں میں سے سارے خاندانوں میں جہاں جہاں یہ بچے ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، ٹیسٹ دیں گے، ان کا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ایم ڈی سی ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اینڈ آئی ریپیٹ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، اور سارے پچھلے ایکسپیرینسز جو کہ ہمارے مسائل رہے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا۔ وہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہوگا اور پتہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے ہر صوبے کا یہ جو میڈیکل سلیبس ہے، میڈیکل ایجوکیشن کا جو سلیبس، یہ الگ، ہر صوبے کا سلیبس الگ ہے، الگ الگ سلیبس ہیں۔ اب جب ہر صوبے کا سلیبس الگ الگ ہے تو ہر کوسچن جو ہے وہ ہر صوبے میں جو آ رہا ہے وہ الگ الگ آ رہے ہیں، الگ الگ سوالات آ رہے ہیں۔ وہ پھر جب اس پہ سوالات آ جاتے ہیں کہ بھائی آؤٹ آف سلیبس کوسچن آ گئے، سب سے بڑا ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ دو ہی پرابلم تو نہیں ہے پاکستان میں اب تک، ایک آؤٹ آف سلیبس پیپر آ گئے اور ایک جو ہے وہ پیپر لیک ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی تیسری پرابلم نہیں ہے۔ اب آؤٹ آف سلیبس پیپر کیوں نہ آئے؟ کیونکہ سارے صوبوں کا سلیبس جو ہے وہ الگ ہے، وہ جب اپنے حساب سے پیپر بناتے ہیں تو آؤٹ آف سلیبس پیپر آ جاتا ہے نا۔ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پی ایم ڈی سی نے لکھ کر پورے صوبوں کو لکھا کہ آپ اپنے صوبے سے ٹاپ آف دی لائن یونیورسٹیز کے وی سیز کو نومینیٹ کر دیں ہمارے پاس کنسلٹیشن کے لیے۔ آ گئے سارے صوبوں سے، آئی سی ٹی سے، ہر جگہ سے آ گئے۔ کیا کیا ہم نے کہ ان صوبوں میں سارے صوبوں کے وہ سلیبس جو کہ کامن تھے اس کو ہم نے ایک جگہ جمع کر لیا، تو ایک کامن سلیبس بنا لیا۔ سارے صوبوں کے وہ جو سلیبس، ہر صوبے کو تین پیپر دی، 180 سوالات۔ 180 کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ کوئی 550 کے قریب جو ہے وہ سوالات ان کو دے دیے، 3 پیپر بنا کر۔ الگ الگ سوالات کیوں ہیں؟ اب یہ ان صوبوں کے اوپر ہے کہ وہ 3 میں سے کون سا پیپر جو ہے وہ فائنل سلیکٹ کر کے ایگزام کے لیے، ٹیسٹ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو 3 اچھا یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا کام تھا، میں ریکارڈ پہ لے کر آنا چاہتا ہوں، پیپر کو کنڈکٹ کرنا، سینٹرز کو چوز کرنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کا کوئی بھی کنٹرول پی ایم ڈی سی کے پاس نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، آج بھی نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، پی ایم ڈی سی کا نام چونکہ سب کو یاد رہتا ہے، تو اینی تھنگ گوز رانگ تو سب سے آسان کام ہے بلیم دینا پی ایم ڈی سی کو۔ میں آج آپ کو واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم نے، پی ایم ڈی سی نے، اس کے پریزیڈنٹ نے، اس کے رجسٹرار نے، اس کے جو ہے وہ ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز نے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ان مسائل کو حل کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، جس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں تھی پہلے، جو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، جو کوئی سن نہیں رہا تھا، جو کوئی اور یہ بات ہے مارچ سے اس پہ کام چل رہا ہے، رمضانوں کا مہینے سے، مارچ سے، آج ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں۔ تو یہ آج کا 2 دن کا کام نہیں ہے، یہ 2 ہفتوں کا کام نہیں، پچھلے مہینے کا کام نہیں، مارچ سے یہ کام چل رہا تھا، اور ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ ہم ایسی ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اور ہے تو بالکل اتنی منیمم ہے کہ کوئی یہ جو 2 مسائل پیش آتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو کہ صحیح پیش آتے تھے، پچھلے سال یہ واقع ہوا ہے کہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے۔ اب آؤٹ آف سلیبس پیپر آنے کا کوسچن ختم ہو گیا، نمبر 1، سارے سلیبس کو کامن کر کے اس کے بعد پیپر بنا۔ اور دوسری بات کہ یہ جو پیپر بناتے، سوالات بناتے تھے پروونسز، اب ان کی بھی جو ہے وہ چیزیں ایک جگہ سوالات بن کے چلے گئے۔ ہم نے 9,000 روپے فیس لی ہے ہر اسٹوڈنٹ سے، 7,500 یہ فیس ہم جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں، ہماری 7,500 وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں۔ 1,500 روپے سے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے اپنے پاس رکھا ہے، جو کہ اس تمام ایڈمنسٹریٹو کاموں کے لیے جو ہے وہ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں پورے پاکستان سے یہ امید کرتا ہوں، سارے صوبوں سے، کہ وہ اپنے سینٹرز کو
اچھی طرح سے ویجیلنٹ کریں گے, مانیٹر کریں گے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ جو پیسے لیے گئے ہیں اس میں ان کو اچھی جگہ پرووائڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو, اس میں پانی کی بوتل رکھنا ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کرنا, پنکھے کا انتظام, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ اس کی کاسٹ ہے باقاعدہ, اس کی بڑی نیٹی-گریٹیز اس کے ساتھ طے ہو کے اس کے بعد یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ون آف دی بیسٹ ایگزام ہونے جا رہا ہے, کہ جس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلیبس کی پرابلم تو ہم نے آج ختم کر دی, ایگزام سے پہلے ختم کر دی, کہ آؤٹ آف کوسچن ہے یہ والی بات کہ سلیبس سے باہر سوالات آنے کی کوئی کمپلین آئے گی, وہ ہم نے ریزولو کر دیا الحمدللہ. دوسری بات ایک وہ رہ گیا ہے کہ وہ تو ہم اب پوسٹ ایگزام ہی بتا پائیں گے, کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی پیپر جو ہے وہ کہیں لیک ہو. اگر کوئی پیپر خدا نخواستہ لیک ہوگا تو وہ صوبہ ذمہ دار ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پی ایم ڈی سی کا پیپر دے دینے کے بعد ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ صوبے ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن خود سے تو کام نہیں کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ویجیلنس, ان کی جو ریگولیشن ہے, ان کی سپرویژن, ان کی اتنی اسٹرانگ ہو, اتنی اچھی ہو, اتنی جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہو, اتنی گہری نظر ہو کہ کوئی یہ والا کام نہ ہو سکے. پورے پاکستان میں اس وقت 1,40,290 اسٹوڈنٹس نے خود کو رجسٹر کیا ہے. بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سیٹس ہیں اویلیبل وہ ہیں 22,000. تو یقیناً اس میں سے جو لوگ پاس ہوں گے اس میں سے 22,000 ہی ہم ایڈمیشن پاکستان ہر سال دے پائے گا. یہ ایک الگ ہے کہ ہم الگ بات ہے کہ کبھی اور کریں گے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. بٹ یہ آج آپ کو میں اس لیے ہم نے زحمت دی ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایک پاکستانی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا رول کیا ہے ایز منسٹری کا, پی ایم ڈی سی کا رول کیا ہے, اور اس طرح سے صوبوں کا رول کیا, اور ہم نے کیا ہے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ نالجبل ہیں, آپ نے ہم سے پہلے سے سب چیزوں کو کور کر رکھا ہے. آپ لوگوں کو تو مسائل پتہ ہیں, بلکہ آپ لوگوں کو تو ایگزیکٹ مسائل پتہ ہیں, آپ نے اجاگر بھی کیے ہیں. میں آپ کا اس پہ شکر گزار بھی ہوں بہت زیادہ. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہم ان مسائل کے اوپر ہم سو نہیں گئے, ہم نے اس کو جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈالا, کنفرنٹ کر کے اس کو ایڈریس کیا ہے, اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا پہلے, اور پھر اس کو ایڈریس کیا ہے. اور ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں, میرا یہ گمان ہے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بیسٹ اور اچھے ایگزامز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اس کا سب کا فارمولا طے ہے کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کوسچن جو ہے وہ تھوڑے سے آسان ہوں گے, کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ایوریج ہوں گے, اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل سوالات ہوں گے. اور کسی پیپر میں کوئی بھی جو ہے وہ الگ الگ مماثلت نہیں ہوگی, ایک جیسے ہوں گے, سارے پیپر ایک جیسے بنائے گئے ہیں. ہر کسی میں اس پرسنٹیج کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, تو ہر اینگل کو کور کر کے الحمدللہ کام ہوا ہے. میں پی ایم ڈی سی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کے پریزیڈنٹ کو, ان کے ایگزامنر کو, ان کے ہیڈز کو, ان کے موجودہ ان کے رجسٹرار کو, اور ان کی پوری ٹیم کو, ڈپٹی رجسٹرار, ان کی پوری ٹیم کو, کہ میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ یہ جو ایک کرونک ایشو کیا جا رہا ہے. لیکن اگر کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہمارا حق ہے, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر اس کے لیے بھی ان کو یہ باور کروایا جائے اور وہ لے لے, تو میرے خیال ہے اس قرض سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور میں اینی کوشچن جی بھائی ایک یہ پوچھنا تھا کہ پہلی بات آپ ایک ڈیڈ لائن دی تھی پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ کے سربراہان کی ملاقات ہوگی, تو معاملات اب سیٹل ڈاؤن ہے. اور دوسرا پوچھنا تھا کہ آپ صرف پنجاب میں ذکر کر رہے تھے, آپ نے دیکھا مہنگائی جو زرعی زراعت ہے پنجاب کا بیس, اور کیا ریٹ ہے سبزیوں کے, ٹماٹروں کے, اور چینی کا کیا ریٹ ہے, تو اس حوالے سے آپ نے ابھی تو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ جی, بڑا ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے. دیکھیں یہ جو ریٹس آتے ہیں نا سبزیوں کے, یہ کوئی مستقل ریٹ نہیں ہوتے یا کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہوتی کہ یہ جو زمیندار ہیں جو آج ٹماٹر میں کما رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, یہ کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہے. یہ تو طلب رسد کا جو حساب ہے, جب فصل کم ہوگی تو یقیناً زیادہ ہوں گے پیسے, مہنگائی بڑھے گی, اور جب فصل زیادہ ہوگی تو اس کے ریٹس ڈاؤن ہوں گے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ ہماری جو ان پٹس ہیں سال کے الاؤ ہوں گے، ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت تعداد بہت کم ہے، اور وہ آپ اس کو روک نہیں، 1,40,000 میں وہ لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ شامل ہوں گے. لیکن ابھی تو اگلا رزلٹ کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ اگلا رزلٹ کیا آئے گا. ہم جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہ معزز حضرات نے اگلے رزلٹ کو ایزیوم کر لیا پہلے سے، تو ابھی تو ہمیں اگلا رزلٹ ہی نہیں پتا، اور اس کے اوپر یہ ساری جو ہے وہ گفتگو شروع ہوئی. تو جب تک آپ کو اگلا رزلٹ ہی نہیں پتا تو ہم اس کے اوپر یہ کر کیسے سکتے ہیں. لیکن یقیناً قانون پی ایم ڈی سی کے ایکٹ میں ہے کہ آپ ان کو نہیں روک سکتے، لیکن اس کی پرسنٹیج ایسی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ سارے نئے اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ کا سسٹم جو ہے وہ کوئی. اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.